حضرات اس سے پہلے ہم نے وضو کے فرائض پر گفتگو کی اور غسل کے فرائض پر گفتگو کی اور نماز کی شرطوں پر گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ طہارت جو ہے وہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں اور چاروں فرض میں نے عرض کر دیے تھے، غسل کے 3 فرض ہیں، وہ 3 فرض بھی عرض کر دیے تھے۔ اب ہم اثر نو شروع سے بات کرتے ہیں۔ غسل میں 4 فرض ہیں۔ چہرہ دھونا، اب چہرہ کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور ہم خوب جانتے ہیں، ہم روز وضو کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو بہت باریک سی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنا چہرہ دھونا ہے، جس میں آنکھ بھی ہے اور بھویں بھی ہیں اور ناک بھی ہے اور کن پٹی بھی ہے اور داڑھی بھی ہے جن حضرات کے، اور داڑھی کے بال بھی ہیں، اور سیدھی داڑھی بھی ہوتی ہے، ہلکی داڑھی بھی ہوتی ہے، اور گھنی داڑھی بھی ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ چہرے کا دھونا جو فرض ہے، وہیں سے بات شروع کر رہے ہیں۔ چہرے کا دھونا جو فرض ہے وہ اس طرح دھونا چہرہ فرض ہے کہ کوئی بال سوکھا نہ رہ جائے۔ مثال کے طور پہ ہماری آنکھیں ہیں اور آنکھوں میں پلکیں ہیں، آنکھوں کی پلکیں جو ہیں، اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے آنکھ دھوئیں گے تو پلک بھی، تو ہماری پلک دھل جائے گی۔ آنکھ کھلی رکھنے کے بعد اگر ہم چہرہ دھونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک پلک کا کوئی بال رہ جائے، اور اگر ایک بال بھی ہمارا سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ ایک ضابطہ ہے وضو کا، سمجھ لیجیے۔ اور وضو جو ہے وہ ربط اللہ کی پہلی سیڑھی ہے، اللہ کے نزدیک جانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، چاہے کتنے آپ بہترین قرت سے نماز پڑھیں، مگر نماز نہیں ہوگی۔ وضو شرط اول ہے، اور اس شرط اول میں آپ یہ دیکھیے کہ آنکھوں کی یہ جو، اس کو کیا کہتے ہیں، جو آنکھ میں جہاں چیپڑ آتا ہے، کوا یا کویا کہتے ہیں جس کو، آنکھ کا کویا، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ اور اگر اس میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے اسے نکال کے دھونا فرض ہے۔ چیپڑا لگ جاتا ہے یا آنکھ میں کوئی وہ آ جاتی ہے، کیچڑ سی آ جاتی ہے، اسے نکال کے دھونا فرض ہے، اس کا صاف کرنا۔ پلک پر کوئی چیز چپک گئی ہے آگ دکھنے کی وجہ سے، یا کوئی میل یا کوئی چیز لگ جاتی ہے بعض مرتبہ، تو اس کا بھی صاف کرنا فرض ہے۔ تو چہرے کے دھونے میں ہمارا ماتھا، کنپٹی، آنکھ کی پلکیں، بھویں، چونکہ آپ حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے جو بالغ ہے اور خوب سمجھدار ہیں الحمدللہ، یہ ساری باتیں۔ اچھا، جتنا وضو آپ کا اچھا ہوگا اتنا ہی دل آپ کا نماز میں زیادہ اچھا لگے گا، اسی قدر نماز پاکیزہ ہوگی۔ اور وضو کی ایک اہمیت آپ کو میں سمجھا دوں، اس سے آپ کے سمجھ میں آئے گی وضو کی عظمت۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے اور جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کے قدموں کی آواز عرش معلیٰ پر محسوس ہوئی۔ ایسا لگا کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف چل رہے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ اور قدموں کی آواز آئی۔ جب رسول اللہ معراج سے واپس آئے، حضرت بلال سے پوچھا، میں معراج کی تفصیلات میں نہیں جا رہا آپ سے، بس ایک سوال اور ایک جواب میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا عمل کیا کرتے ہو کہ مجھے عرش پر تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی؟ تو فرمایا، حضور ایسا تو کوئی روز عمل میں نہیں کرتا، لیکن میں اکثر با وضو رہتا ہوں، اور جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، بظاہر تو کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، لیکن وضو کی عظمت اس سے واضح ہوتی۔ اس سے وضو کی عظمت کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ وضو کتنا اہم اور کتنا مقرب کرتا ہے اللہ کے نزدیک۔ وضو کے نواقص اور بہت ساری باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو جب آپ نے چہرہ پورا مکمل طور پر دھو لیا، اس کے بعد کوہنیاں تک ہاتھ دھونا فرض ہے۔ کوہنی تک ہاتھ دھونا فرض ہے، جس میں کوہنی بھی دھونا فرض ہے۔ اور کوئی بال جو ہمارے یہ رواں ہوتا ہے، یہ بھی، اس کی نوک بھی اگر کسی بال کی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔
ایک ایک بال آپ کا دھل جانا چاہیے، اس پر 3 دفعہ یا 1 دفعہ یا 2 دفعہ پانی بہ جانا چاہیے، بالکل صاف ستھرا ہے، شفافیت کے ساتھ طہارت آپ کی مکمل ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے سر کا مسح کرنا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گیلے ہاتھ، چاہے وہ آپ کے ہاتھ آپ نے تازہ پانی لے کے ہو، ہاتھ صاف پر تازہ پانی ڈالا ہو، یا پہلے سے آپ کے ہاتھ گیلے ہوں کونی تک ہاتھ دھونے کی وجہ سے، تو بہرحال اس کو سر پر پھیرنا اور سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور سر کے مسح کرنے میں کوئی کوتاہی کسی قسم کی چوتھائی سر سے کم میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم پورے سر کا مسح کریں گے تو چوتھائی سر کا یقیناً ہو جائے گا۔ اس کے بعد ٹخنوں تک پیر دھونا، اور پیر دھونے میں اور ہاتھ دھونے میں یہ جو ہاتھوں کی گھائیاں ہوتی ہیں ان میں خلال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ چہرے پر جس کے داڑھی ہے اس کو داڑھی میں خلال کرنا اس طرح سے ضروری ہے کہ داڑھی میں خلال کر لیں تاکہ پانی چلا جائے۔ جس کی جلد دیکھتی ہو، کھال دیکھتی ہو، وہ اس کو کھال تک پانی پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ٹخنوں تک پیر دھونا ضروری۔ یہ وضو ہو گیا آپ کا۔ اب وضو میں کا جو طریقہ ہے، سنت طریقہ جو ہے، اور اس میں سنتیں ہیں، وہ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے۔ وضو میں جو سنتیں ہیں وہ آپ سماعت کر لیجئے۔ ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سے وضو کرنا ضروری ہے، ان کے ہاں 5 فرض ہوئے، ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم تو بسم اللہ پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہاتھ دھوئیں گے 3 مرتبہ، کلی کریں گے 3 مرتبہ، ناک میں پانی دیں گے، ناک سنکیں گے، ناک صاف کریں گے، اور بالکل صفائی کے ساتھ جب آپ اب اس کی توجہ کیا ہے؟ فرض تو 4 تھے، یہ 3 باتیں کیوں لگ گئیں؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خیال کریں گے کہ پانی میں 3 عیب اور 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ پانی کو چھونے سے پتہ لگ جاتا ہے، اگر اس میں چکناہٹ ہو یا کسی قسم کی کوئی بات ہو تو وہ پانی ہاتھ پہ لگتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پانی میں کچھ خرابی ہے۔ اگر پانی کی خرابی سے وہ پاس ہو گیا، یعنی چکناہٹ محسوس نہیں ہوئی، گندلا پن محسوس نہیں ہوا، گندا پن ہاتھوں کو ریتیلا پن نہیں لگا، تو معلوم ہوا پانی وضو لائق ہے، وضو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کلی کرتے، تو پانی کی لذت، پانی کا ذائقہ یہ بتاتا ہے کہ وہ پانی ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ تو ذائقے پر جب آپ دیکھیں گے پانی کا ذائقہ کھارا ہوگا یا میٹھا ہوگا، اس کے علاوہ کسی قسم کا ذائقہ اگر پانی میں ہے تو وہ پانی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ دوسری سنت اس کام کے لیے آپ کو پانی کی پرکھ ہو گئی۔ تیسرا، پانی کی بو، پانی میں خوشبو یا بدبو یا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پانی کی الگ اپنی ایک وہ ہے، لیکن جب پانی میں بدبو محسوس ہونے لگے یا خوشبو محسوس ہونے لگے یا کسی قسم کی کرائیت آپ کو محسوس ہونے لگے ناک کے پاس لانے میں، تو وہ پانی وہ بھی خراب ہوگا۔ تو یہ تینوں امتحانوں سے جب پانی گزر گیا، اب آپ فرائض پر داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ فرائض پر داخل ہو جائیں گے۔ پے بپے وضو کرنا، پے بپے وضو کرنا سنت ہے، یعنی لگاتار ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرا، ایک وضو کو دھونے کے بعد دوسرا وضو کو فوراً دھونا کہ وہ سوکھ نہ جائے، اس سے پہلے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یعنی پہلے ہاتھ دھونا گٹھوں تک، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی دینا، پھر چہرہ دھونا، پھر کونیوں تک ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر پیر دھونا۔ اس کی دعائیں بھی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں اس کی، اور اس کی دعائیں یاد بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک دعا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، بسم اللہ پڑھ کر وضو کیجئے، اور جب وضو کر لیجئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین و من المتطہرین، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ایک واقعہ میں اور سنا دوں آپ کو، تاکہ آپ کو یاد، اگر یہ بات یاد رہ جائے تو یہ پڑھ لیا کیجئے۔
نہ یاد رہ جائے تو یہ آپ کے ذہن میں یہ واقعہ رہے گا، تو کبھی کبھی زبان سے یہ بات نکل بھی جایا کرے گی۔ ایک دفعہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی وجہ سے کسی نے کوئی بات ایسی کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار خاطر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے ممبر پر، اور فرمایا پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، معلوم کرو جو کچھ معلوم کرنا ہے، اور لوگوں نے معلوم کیا تو کچھ بتا بھی دیا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بات ناگوار ہے اور کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، کہ ہم اللہ کے ایک رب ہونے پر، اسلام کے مذہب دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ تو یہ جملہ، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تو جب آپ یہ وضو کر کے یہ بات کہیں گے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول مطلق اور اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، تو آپ سے ایک نیک عمل سرزد ہوگا۔ وجعلنی من التوابین، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہمیشہ وضو کرنے کے بعد پڑھ لیا کیجیے۔ بہت زیادہ میں نہیں بتانا چاہ رہا، بہت ساری تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، ویسے وہ عمل ضرور کر لیجئے کہ جو کرنا چاہیے، یعنی وضو کی بسم اللہ سے شروع کیجئے، ترتیب سے وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد پھر وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات غسل، جو میں نے بتایا تھا، غسل کا جو طریقہ ہے اس میں بہت ساری سنتیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، میں اسے تفصیل سے آپ سے عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا جہاں جہاں مجھ سے آتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ اصل میں ایک تو وضو اور غسل ہمیں پاک کرنے کا طریقہ ہے، اور جب ہم پاک کرنے کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو ہمیں غسل کے لیے کعبے کی طرف کو منہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ننگا اگر بیٹھتے ہیں تو بند ہونے چاہیے تاکہ کوئی دیکھے نہ، اور آسمان کی بھی نہیں دکھنا چاہیے، لیکن بعض مرتبہ آدمی کے ساتھ وہ مواقع نہیں ہوتے، اس کا غسل خانے پر چھت نہیں ہوتی، تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے بدن پر کچھ پہن لے تاکہ وہ پورا بندہ ہو، پورا ننگا محسوس نہ ہو، عریانیت نہ ہو۔ اسلام نے بڑی شائستگی اور بڑا جو حیا سکھائی ہے، کہ کعبے کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے نہاتے ہوئے، کہ آپ کے بدن کا وہ حصہ، اور پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، پھر استنجا کرنا چاہیے، چاہے آپ کو استنجے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، استنجا پاک ضرور کرنا چاہیے، پہلے استنجے کی جگہ دھونی چاہیے، پھر جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اسے دھونا چاہیے، جہاں آپ کو گندگی محسوس ہو رہی ہے اپنے بدن کے کسی حصے پر، کنی وجوہات کی بنا پر اسے صاف کر لینا چاہیے، پھر اعضائے وضو کو دھونا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے جیسے وضو کرتے ہیں، اور یہی مردے کا نہلانا بھی ہے، یہ بھی ذہن میں ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے کہ مردہ جو ہم نہلاتے ہیں اپنے مردوں کو، بالکل ٹھیک یہی جو ہم نہاتے ہیں وہی مردے کا نہلانا ہے، کوئی ایسی کوئی نئی طریقہ نہیں ہوتا۔ پھر اعضائے وضو کو دھو لیجئے، ان کو دھو لیجئے، پھر داہنے طرف سے، داہنے مونڈے سے اپنے بدن پر پانی بہائیے اور نیچے تک لائیے، پھر بائیں مونڈے سے پانی بہائیے اور نیچے تک لائیے، پھر سر کو 3 دفعہ اوپر سے نیچے تک دھو لیجئے، پورا بدن پر پانی بہا لیجئے، آپ پاک ہو گئے اور صاف ہو گئے اور نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وضو اور غسل دونوں آپ کے ہو گئے۔ نماز کی شرطوں میں شرط اول پوری ہو گئی، بدن کا پاک ہونا۔ دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، وثیابک فطہر۔ اس دن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کپڑوں کا پاک ہونا دوسری شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑے کیسے پاک ہوں گے؟ کپڑوں کی یہ شرط نہیں ہے کہ کیا کپڑے ہونا، جو کپڑے آپ کے بدن پر ہیں ان کا پاک ہونا، ان کا پاکیزہ ہونا شرط ہے، اس پر کسی قسم کی غلاظت، کسی قسم کی نجاست لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ 1 روپے کے برابر جو روپیہ ہندوستان میں چلتا ہے یا اور آپ کے چلتا ہے، وہ اس کا ایک سائز ہوتا ہے، اس سائز کے برابر کہیں بھی کوئی گندگی کپڑے پہ ہوگی تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا۔
چیٹیں پڑ گئی، اگر کہیں ایسی چیٹیں پڑی ہیں کہ ان سب کو جوڑ لیا جائے تو وہ 1 روپے کے برابر ہو جائیں گی، تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا، اسے اتار دیجیے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کپڑے پاک ہونے کی، کہ کپڑا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا۔ اس کے بعد ہے جگہ کا پاک ہونا۔ یہ واحد مذہب ہے دنیا کا، اسلام واحد مذہب ہے کہ جس کے لیے پوری زمین اللہ نے مسجد بنائی ہے۔ اللہ نے پوری زمین مسجد بنائی ہے، اور اس کی بہت آسان سی بات کہہ دی کہ سوکھی زمین پاک ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے کسی چیز کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی دوسری شرط ہے ہی نہیں کہ سوکھی زمین پاک ہے۔ وہ زمین جس کو جو آپ کو سوکھی دکھائی دے رہی ہے، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے کوئی جگہ ہو، وہ سوکھی ہو اور صاف ستھری دکھ رہی ہو، اس پہ غلاظت نہ ہو، گندگی بظاہر نہ ہو، وہ پاک ہے، اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مصلی بچھائے بغیر اور مصلی کے ساتھ بھی۔ مصلی تو پاکیزگی کی وجہ سے بچھاتے ہیں کہ چلو اور صاف ستھرا ہو جائے گا، کپڑا بچھا دیا۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، وہ کپڑا جو آپ کے بدن پر ہے، وہ آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، وہ پاک ہے، اور اس کا کوئی کونا ناپاک ہے، مگر وہ اگر وہ آپ کے بدن کے ساتھ جو کپڑا حرکت کر رہا ہے، جو کپڑا آپ کے بدن کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، یعنی آپ جو رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تو وہ کپڑا ہلتا ہے، اس کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کپڑے تو پاک ہیں اور اوپر کی چادر یا رومال یا کوئی اور چیز جو آپ کے بدن پر ہے، ان میں سے کوئی چیز ناپاک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر چیز پاک ہو۔ تو جگہ کے پاک ہونے کی تو بہت آسان سی بات یہ ہے۔ ایک بات پھر یہ سمجھ لیں، اب آپ یہ کہیں گے صاحب بعض مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور زمین گیلی ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بارش کا پانی پاک ہے۔ تو جب پہلے سے زمین پاک تھی اور اس پر بارش پڑ گئی تو وہ جگہ پاک رہی، ناپاک نہیں ہوئی، اگرچہ اس پہ غلاظت نہ ہو تو۔ غلاظت تھی تو وہ پاک ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ گندگی پڑی تھی اس میں۔ لیکن اگر وہ جگہ پاک تھی اور وہ آپ نے لحاظ کر لیا تھا اور آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہاں یہ صاف ستھری ہے، اس پہ بظاہر کوئی گندگی نہیں ہے، آپ نماز پڑھ لی۔ 3 شرطیں ہو گئی پوری: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھی شرط ہے ستر عورت، یعنی بدن کا ڈھکنا۔ عورت کہتے ہیں چھپانے کو، ستر بدن کے حصے کو کہتے ہیں۔ بدن کا کون سا حصہ چھپانا چاہیے؟ جس کا چھپانا فرض ہے نماز میں، وہ مرد کے لیے ناف سے نیچے سے اور گھٹنے کے نیچے تک، یعنی گھٹنے کا جو آخری ہڈی ہوتی ہے، وہ سب یہ ستر عورت آتا ہے۔ اس کا کسی بھی ترکیب سے کھلنا، کسی بھی ترکیب سے اس کا کھلنا نماز کو ختم کر دے گا، نماز نہیں ہوگی۔ ستر عورت کا ڈھکنا فرض ہے۔ عورت کے لیے ستر عورت، میں نے کل اس دن بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ عورت کے چہرہ، ہاتھ اور ٹخنوں تک پیر، اس کے علاوہ اس کا پورا بدن ستر عورت ہے نماز کے لیے۔ بقیہ زندگی وہ کیسے گزار رہا ہے، لیکن نماز کے لیے اس کا یہ بدن کا حصہ چھپانا فرض ہے۔ اگر اس کے بال دکھ رہے ہیں یا کان کی لو دکھ رہی ہے یا اس کے ٹخنوں سے اوپر کا ہاتھ کا حصہ کھل گیا ہے، تو وہ اس کی نماز میں فرق آئے گا، بعض دفعہ ہوگی کہیں ہلکا سا کھل گیا اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوگی۔ لہذا گٹوں تک ہاتھ، ٹخنوں تک پیر اور پورا بدن کو ڈھکنا فرض ہے، کانوں کا ڈھکنا فرض ہے۔ یہ عورت کی ستر عورت ہے۔ مرد کی ستر عورت میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اب کتنے آپ کے 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات ہے قبلہ کا، جہت قبلہ کا تلاش کرنا، یعنی کعبے کی سمت، کعبے کی طرف منہ کرنا، کعبے کی سمت کا پتہ ہونا۔ یہ بظاہر تو بہت آسان بات ہے، بظاہر بہت آسان بات ہے، ساری دنیا میں کعبے کی ایک تعین ہے اور وہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ آپ مسجد میں جائیں، آپ کو تعین کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے سیدھا جہاں محراب بنی ہوئی ہے اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا آپ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ
کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہو پاتا کہ کعبہ کس طرف ہے؟ کہیں اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، یا رات کا ایسا وقت ہے کہ ستارے بھی نہیں دیکھ رہے کہ قطب ستارے سے پتہ لگ جائے، یا کچھ کسی ترکیب سے پتہ لگ جائے، تو آپ کو شعوری طور پر یہ بات کو پتہ کرنا پڑے گا کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے، کدھر کو ڈوبتا ہے، ہمارے کعبے کی سمت کس طرف کو ہے. تو یہ پتہ کرنا آپ کے لیے بے پناہ ضروری ہے اور فرائض ہے، اور نماز کی شرطوں میں یہ بات داخل ہے کہ کعبے کی سمت کا پتہ کرنا ضروری ہے. مگر ایک بات اور سمجھ لیجیے، کعبے کی سمت میں بھی اللہ نے بڑی سہولتیں عطا فرمائی. کعبہ کو یہ ضروری نہیں کہ آپ سیدھے 90 ڈگری کے سامنے، آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہوں، بلکہ ہم جب ایک چوکور گول وہ بنائیں اور اس کے 4 بھاگ کر لیں تو یہ ڈگریاں بن جاتی ہیں. 360 ڈگری کے 4 حصے کر لیجئے تو ذرا سی سمت یعنی 22 22.5 ادھر کو اور 22.5 دوسری سمت کو زاویہ کون جس کو کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں یہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. کون کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ زاویہ ہوتا ہے نا جو بنتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو زاویہ قائمہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، 60 ڈگری کے ہوتے ہیں، کون ہوتا ہے نا. تو اگر آپ ذرا سا کعبے سے ذرا سا ہٹے ہوئے بھی ہیں، معاذ اللہ ذرا سا آپ کی سمت ادھر ادھر کو بھی ہو گئی ہے، تو وہ 22 ڈگری تک ادھر کو، 22 ڈگری تک ادھر کو کوئی بہت زیادہ فرق واقع نہیں ہوگا اس جگہ پر جہاں آپ کو اس کی تلاش کرنی ہوتی ہے، کعبے کی سمت کی تلاش میں. تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ کعبے کی جہت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کعبے کی سمت کو آپ کو تلاش کرنی چاہیے، اور اس میں آپ اس کے بعد ایک شرط آتی ہے نیت ہونا. نیت کے معنی کیا ہے؟ نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. آپ نے وضو کر لیا تو وضو جو کیا تھا آپ نے تو نماز کے ارادے سے شروع کیا تھا، لیکن اب آپ جب کعبے کی طرف کو منہ کر کے کھڑے ہو گئے تو یہ دل کا ارادہ آپ کو بتانا پڑے گا، اپنے دل میں سوچنا پڑے گا. چاہے زبان سے کہہ دیں تو اور افضل ہے، لیکن دل میں سوچنے سے، دل کے سوچنے کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. آپ کو نیت کر رہے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں فجر کے یا فرض پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں کہ فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت پڑھ رہا ہوں کہ 4 رکعت پڑھ رہا ہوں. یہ ارادہ آپ کو کرنا پڑے گا نماز کے شروع کرنے سے پہلے. تو اب یہ کتنی شرطیں ہو گئی؟ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، جس میں غسل اور وضو دونوں آ گئے. کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت کا ہونا، کعبے کی سمت کا تلاش کرنا، سمت کعبہ کا پتہ ہونا، اور نیت ہونا. یہ 6 باتیں ہو گئی. یہ 6 باتیں آپ کو بالکل پکی پتہ ہونی چاہیے، اور کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو آپ مجھے یاد دلا دیجئے کہ وہ بات آپ نے نہیں بتائی. یہی 6 باتیں ہیں صاحب. ان 6 باتوں پر جب آپ نے عمل کر لیا تو اب آپ نماز کے لیے تیار ہو گئے. اب آپ نماز کی نیت کر لیں، اور نماز کی نیت میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو امام کے پیچھے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے. پیچھے اس امام کے، چاہے زبان سے کہیں چاہے نہ کہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. اور اگر آپ نے نیت نہیں کی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی تو پھر آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی جب امام کے پیچھے؟ آپ کو نیت کرنی چاہیے. یہاں تک یہ بات ہو گئی. میرے خیال میں مجھے آج اتنا ہی پڑھانا چاہیے تھا، بقیہ میں اب آپ سے وہ باتیں کروں گا. میں چاہتا یہ ہوں کہ جو حضرات اسے جن کا چہرہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں ان کا چہرہ دیکھ دوں تاکہ میں سوالات کروں. جی بیٹے. ایک میرا کوشچن ہے کہ جی جیسا آپ نے بتایا کہ نیت میں یہ کہنا چاہیے کہ پیچھے سے امام کے، یہ کمپلسری ہے، نہیں، بٹ کہنا نہیں کئی چاہیے، جگہ میں نے کہنا مطلب نہیں ہے مطلب سر. دل میں سوچنا چاہیے یا کہہ دو؟ ہاں، آپ کی نیت میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. آپ کی نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں.
چونکہ میں ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو، اب یہ مجھے پتا نہیں کہ مجھے بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، پہن دو، لیکن میں بتا ہی دیتا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اچھا اور وہ مسجد میں پھنس گیا ایسے آدمی امام کے پیچھے، تو وہ یہ کرے گا کہ امام کے پیچھے نماز کی نیت، امام کے پیچھے نیت نہیں کرے گا، نماز کی نیت باندھ دے گا، امام کے ساتھ ہی باندھے بھلے، مگر اپنی نماز کی نیت کرے گا، اور اپنی نماز کو اتنا طویل کر لے گا وہ جتنی امام کی طویل ہے، یعنی وہ جو سورت پڑھ رہا ہے اس سے لمبی سورت پڑھ لے گا، بہرحال اس کے ساتھ رکوع سجدہ کرتے ہوئے بظاہر وہ امام کی اقتدا معلوم ہوگی، لیکن حقیقتاً وہ امام کی اقتدا نہیں کی اس نے، اور اس نے اپنی نماز امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے باوجود اپنی نماز پڑھی، کیونکہ وہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا تھا کنہیں وجوہات کی بنا پر۔ اب معلوم ہوا کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت کریں گے، اور نیت نہیں کریں گے تو آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ تو یہ ایک مسئلہ اس کے پیچھے ہے، جی اس لیے امام کے پیچھے یہ سوچنا کہ میں انصاف کے پیچھے، میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ہماری ہے۔ اور ہم جو بچپن سے آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز پر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جہت کعبہ کا تلاش کرنا چونکہ فرض شرائط نماز میں سے ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، جبکہ آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، نہیں بھی کہیں گے جب بھی چل جائے گی بات، لیکن چونکہ نیت میں یہ بات اور آپ کے عمل میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ آپ نے کعبے کی طرف کو منہ کر لیا ہے، آپ نے اپنا رخ کعبے کی طرف کو پھیر لیا ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کو پھیر دو، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے چہرے کو نمازوں کے وقت میں مسجد حرام کی طرف کو پھیر لو۔ تو آپ اس لیے کہتے ہیں عوام میں، عوام کی بات ہو رہی ہے، ہم عوام میں سے تو ہیں، ہم خواص نہیں ہیں، ہم عام نمازی ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، نیت تو دل کی ارادے کا نام ہے، ہم نے یہ دل سے ارادہ کر دیا ہمارا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، ہمارا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ نے خالی زبان سے اللہ اکبر کہا اور نماز ہو گئی۔ تو بات واضح ہو گئی ہے رضی بھائی؟ جی اچھا صاحب، اب میں یہ چاہ رہا تھا، صرف ایک چہرہ مجھے دکھ رہا ہے کہ مجھے یہ چہرے دکھے، اب وہ میننگ آف اسلام میں کون صاحب بیٹھے ہیں، اور زید احمد صاحب کون ہیں، اور آصف جاوید صاحب کون ہیں، اور حفظان صاحب کون ہیں، ان سب کے چہرے مجھے میں ان کے نہیں دیکھ پا رہا، تو مجھے اگر کلمہ سننا ہوگا تو میں کیسے سنوں گا؟ ایک سوال ہے میرا۔ میں پھر آپ کو کل میں، اصل میں آپ اسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے نعمت کا کام ہے کہ آپ سے یہ کوشش کی جائے کہ آپ کے دل میں کلمہ توحید جاری ہو جائے۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں وہ اس کلمے پر بیسڈ ہیں، اور یہ کلمہ ہمارے کے دل میں ہو، تو اس میں اگر آپ کے بولنے میں اللہ نہ کرے کو خطا ہو گئی ہو، حالانکہ مجھ سے بھی نہیں آتا ڈھنگ سے، لیکن اگر آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی خرابی آپ کی زبان سے نہیں نکل پا رہی ہو، تو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ آپ صحیح کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ ایز اے ٹیچر مجھے کیسے پتا ہوگا کہ آپ صحیح کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ وہ میں کیسے پتا کروں گا؟ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات اس کلمے کو میرے ساتھ ایک دفعہ دہرا لیں، اور میں 3 کلمے آپ کو پڑھا چکا ہوں، تیسرے کلمے کے معنی میں نے بتائے نہیں ہیں، 2 کلموں کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے، تو مجھے پتہ لگنا چاہیے۔ تو مائک آن کر لیتے ہیں۔ ہاں مائک آن کر لیجیے آپ اپنے، اور میں پوچھ لیتا ہوں۔ میں آصف جاوید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں 2 کلمے۔ شراز اپنا آن کرو
वीडियो। आसिफ भाई वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। तो इन्हें तो आवाज जा रही होगी मेरी। ये आप ये कहने की क्या बात? ये कौन बोल रहा है? जी सिराज भाई, क्या हो रहा है? आप थे? अच्छा, मीनिंग ऑफ इस्लाम आप हैं? मुझे तो ये पता ही नहीं था आपके नाम से। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको पहले खुद कलमा सुना दूं एक दफा, और फिर आप हजरत से इसको वापस सुन लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी नहीं है कलमा सुनाने से पहले, फिर समझ लीजिए। और एक बात और समझ लीजिए, कलमा तैयबा कुरान मजीद को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। एक बात पूछनी है, जी जी। कलमा पढ़ने के लिए पाक होना कोई शर्त है? नहीं, कलमा तैयबा पाक आदमी ही पढ़ सकता है, नापाक आदमी कलमा नहीं पढ़ सकता। इसलिए कि ये कलाम पाक है। पाक हो, बदन का पाक होकर का कलमा पढ़ेंगे तो ईमान के तौर पर रूह पाक हो जाएगी। फिर समझ लीजिए आप इस बात को शिराज भाई। आप बदन पाक कर लिया आपने। जब बदन पाक हो गया, आपका पाकीज़ा बदन है कि आप कुरान पाक छू सकें, ऐसा पाक है आपका बदन, तो आप कलमा पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ सकते। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर दुरूशी पढ़ सकते हैं नापाकी के आलम में। हाँ, ये बात समझ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके दो नाम है। अफजल कलमा भी इसका नाम है और कलमा तैयब भी इसका नाम है। तो ये पाकीज़ा ही पढ़ सकता है और ये पाक करने वाली है। ये कलमा पाक करने वाला है। तो अगर आप कोई शख्स इस्लाम लाएगा और उसका बदन धुला हुआ नहीं है, वो बदन नापाक है, तो वो उसे कलमा हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? कि ये कुरान है। कुरान में 2 जगह ला इलाहा इल्लल्लाह आया है और 1 जगह कुरान पाक में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है। तो दोनों ये कुरान के आयतों के टुकड़े हैं। आयत नहीं है पूरी, आयत का टुकड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी आयत का टुकड़ा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आयत का टुकड़ा है। सूरह फतह 26वें सिपारे की जो सूरत है, उसमें एक आयत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, अच्छी खासी बड़ी आयत है। तो वहाँ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान पाक में 2 जगह है। तो इसलिए पाक आदमी को कलमा पढ़ना चाहिए। अब हेलो चचा जी, अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि बोलिए। आप कलमा पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। मैं कह रहा कि अभी जो आपने पढ़ाया है वजू के बारे में, जी, उसमें 1-2 क्वेरी हैं कि मकरू किस तरह से होता है वजू, वो भी बताएं तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, मैं इस वक्त वजू के फराइज और सुनन मैंने बताई आप, और सुनत भी गिनती करके नहीं बताई, बल्कि जैसे समझदार आदमी को बताया जाता है कि भाई वजू करने से पहले हाथ धो लीजिए, कुल्ली कर लीजिए, नाक में पानी दे लीजिए और चेहरा धो लीजिए और हाथ धो लीजिए कोहनियों तक। अभी तो मैंने वजू टूटने की बात भी नहीं बताई, नवाके से वजू भी नहीं बताए, मकरूहात वजू भी नहीं बताए। ये मेरा टॉपिक है, ये अभी मेरा चलेगा। ये टॉपिक। वजू तो अभी शुरू हुआ है। वजू मैं तो कुछ बातें बढ़ा के फिर अगले दिन जब बात करूंगा तो फिर मैं नवाके से वजू पर भी बात कर लूंगा। मैं नमाज तक इसलिए ले आया आपको कि फिर इसमें आपके जहन में जो जो सवाल आते रहेंगे कि भाई ये हमें यहाँ तक बता दिया, अब ये वाली बात और पूछनी है, मैं बताने से रह जाऊं। जैसे आपने कहा मकरूहात वजू बताए जाएं तो जरूर बताऊंगा। नवाके से वजू भी बताऊंगा, वजू कैसे टूटता है, किन किन बातों से वजू टूट जाता है, किन बातों से वजू कायम रहता है। मैं मेरी किरात तो खत्म हो गई, समझ लीजिए। मैं अब आपसे कलमा नहीं सुनूंगा, मुझे अंदाजा हो गया। दूसरी बात सुन लीजिए कि बस एक लतीफा मैं आपको सुना के और बात पूरी करता हूँ अपनी। कलमा सुना देते हैं आपको। नहीं, मैंने
क्या नाम है उनका, आसिफ जावेद साहब से कहा था। अब वो पता नहीं कि वो अंदर से कोई पीछे, इसके पीछे है, इस पर्दा ज़र्री के पीछे है कोई या नहीं है। अब ये अगर मुझे कलमे की आवाज़ वहाँ से आ जाती तो मैं अगली बात करता, कोई बात। वो हुआ ये कि मैं, एक साहब हमारी एक बहुत करीबी अजीज़ा थी, उनके नमाज जनाजा एक दफ़ा तो हो चुकी थी, और नमाज जनाजा का तरीक़ा ये है कि अगर कोई वली बाकी रह गया है नमाज जनाजा पढ़ने से, तो वो दोबारा नमाज़ पढ़वा सकता है। तो उनके भाई बाकी रह गए थे या उनका कोई अजीज बाकी रह गया था, नमाज जनाजा हो रही थी, तो गुफ्तगू कर रहे थे, किसी साहब ने गाली बक दी गुफ्तगू के दौरान। उन्हें, यार नमाज जनाजा तैयार है और तूने गाली बक दी, तो तेरा तो वजू खत्म हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि ये गाली बकने से वजू नहीं टूटता। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, ये कैसी बातें कर रहा हो, गाली बकने से वजू नहीं टूटने का तो किस चीज़ से टूटेगा, गाली से तो फौरन टूट जाएगा वजू। मैंने कहा ये आपने कहीं हदीस में पढ़ा है? भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया वजू टूटने का, उनमें गाली बकने से वजू टूटने का तरीका हमें नहीं पता। तो होता यह है कि नक्श इल्म से नुकसानात होते हैं। अब मालूम है किसी आदमी ने गाली बक दी, तो वो जो है, अब अगर उसे नमाज पढ़नी होगी या नमाज जनाजा या वो उस नेकी से रुक जाएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। तो इसलिए हमें नवाक़िस से वजू का पता होना शर्त है, ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वजू को नाकिस करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये भी मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा। अभी वजू मैंने आपसे समझाया है कि वजू का तरीक़ा आपको आना चाहिए। अब मैं आपके सामने 3 कलमे पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला तौफीक दे आपको। तो मुझे आप आज कुछ कहेंगे कि साहब हमें कलमा याद हो गया, तो मैं आपसे सुन लूँगा, अन्यथा मैं नहीं सुनूँगा। और फिर जब आप मुझे बताएंगे, जब होगी बात इंशाल्लाह, जब मैं आपसे बात करूँगा, जब बात करूँगा। मैंने सुना दिए। नहीं, मुझे एक कलमा सुनाया था आपने, 3 और वो सुनाए। नहीं, मेरे पूछे बगैर सुनाए थे ना मैंने, वो तो आपने रजी भाई दूसरा भी सुनाऊं? नहीं, दूसरा रजी भाई क्यों सुनाए, शीराज भाई सुनाए पहला कलमा। म्यूट हो, म्यूट। पहला कलमा चचा जी। अव्वल कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, नहीं है इसके अंदर। देखिए आप, अब मुझे ये बताइए कि इन्होंने कलमा सही पढ़ा? रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाह, इन्होंने पढ़ा है रसूल अल्लाह। तो साहब जी रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह पढ़ा है आपने, मैंने रसूल अल्लाह नहीं पढ़ाया। रसूलुल्लाही, नहीं, रसूलुल्लाह है कि रसूल अल्लाह है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। रसूल लाम पे पेश है क्या? लाम पर पेश है चचा। आपने तो नहीं पढ़ा। रसूलुल्लाह लाही। अब आप फिर समझ लीजिए, मैं आपसे फिर, ये कोई मुस्कुराने या हंसने की बात नहीं है, बल्कि इसको समझ लीजिए कि ये फर्ज है। जो फर्ज है कलमे के साथ वो ये है कि इसके हुरूफ का सही अदा करना फर्ज है, इसके माने का जानना फर्ज है, इसमें जेर जबर पेश कहाँ है इसका पता होना फर्ज है। ये कुल 12 हरफ हैं। ला इलाहा, ला के 2, इलाहा 3, इल्ला कितने हो गए? 3 और 2 5 और 3 इल्ला में 8, और अल्लाह के 8 4 12 हरफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह के 12 हरफ है। इन हरफों पर क्या हरकत हैं, हरकत कहते हैं जेर जबर पेश में, उसका पता होना भी फर्ज है। उसके लफ्ज़ों का, हरफों का, लफ्ज़ों का मानी का होना फर्ज है, जानना फर्ज है। ये जो मैं आपसे कर रहा हूँ कोशिश, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपके सदक़े में मैं सच्चा मुसलमान हो जाऊँ और हमें भी सच्चे तरीके पर उस कलमा तैयबा जो हमारी ज़िंदगी और आखिरत का मामला है, जिससे हमारी जन्नत का और दोज़ख का इन्हिसार इस पर है, इसके याद होने और इसके दिल में बिठा लेने पर ही हमारा मामला है। अगर आपको कलमा याद नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं, ये बिल्कुल मुत्तफ़क़ा तौर पर है। चाहे आपकी अम्मी मुसलमान हो, आपके पापा मुसलमान हों, आप जम के गोश्त खाते हों, लेकिन इस्लाम का ताल्लुक़ कलमा तैयबा के
دل میں داخل کرنے اور زبان سے ادا کرنے پر ہے اس شخص کو جو گونگا نہیں ہے۔ جو گونگا ہے اس کے لیے یہ بات نہیں ہے، جو گونگا نہیں ہے اور بول سکتا ہے، اس کو کلمے کو صحیح صحیح پڑھنا فرض ہے۔ اور میں فرض بھی بتاؤں گا آپ کو کیا کیا فرض ہیں۔ یہ میں اصل میں وقت تھوڑا سا میرے پاس وقت کم ہے، یعنی میری زندگی کا بھی وقت کم ہے، اور پھر دوسرا جو میری ٹائمنگ ہے اس میں بھی وقت کم ہے کہ میں جو پڑھاتا ہوں آدھے گھنٹے میں مجھے اپنا کام پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو میں فرائض و واجبات بتاؤں یا سنن و نواقص بتاؤں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میں کلمہ طیبہ بتاؤں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے، اسلم بھائی، اگر ہم نے کسی بچے کو کلمہ یاد کرا دیا اور اسے کلمہ صحیح یاد ہو گیا تو ہماری نجات کے لیے یہ کلمہ کافی ہے۔ دنیا و آسمان پوری کائنات میں اس سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، اس میں اللہ کا نام ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کوئی معبود نہیں ہے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ یہ کلمہ وہ ہے جو آپ کو خدا سے ملا دے گا، آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دے گا۔ آپ کو اس پوری دنیا میں کسی آدمی سے ڈر نہیں ہوگا اگر آپ کلمے کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر آپ نے دل سے کلمہ پڑھ لیا تو کوئی آپ کسی سے ڈر آپ کو قائم دنیا میں رہے گا نہیں۔ کلمے میں جتنا نقص ہے اتنا ہماری زندگی میں نقص ہے۔ کلمے میں جتنی کا خرابی آپ کے ہے، جتنا کلمہ آپ کی زندگی سے دور ہے اتنا ہی آپ اللہ سے دور ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا ماحصل ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پوری زندگی کا ماحصل ہے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت کلمہ کی تکرار کرتے ہوئے سوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو نزا کے وقت کلمہ آپ کی زبان پر آئے گا، 100% آئے گا، اور نزا آپ کو آنی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ سارے معاملات ہم اپنے دل میں جھاڑو دینے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے یہ گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ جتنی باتیں میں جانتا ہوں اس سے دگنی باتیں آپ کو انٹرنیٹ پر، جو میں جانتا ہوں اس سے دگنی باتیں آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی اور آپ ان سے واقف ہو جائیں گے۔ لیکن دل کی حاضری کے ساتھ اب میں پھر آپ کو کلمہ سنا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کا نام سنا اور پھر اس پر درود نہیں بھیجا تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام چیزوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جب ہم رسول اللہ کا نام لیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا۔ لا مانے نہیں، لا مانے نہیں، الہ مانے معبود، قابل پرستش، پوجنے یوگیہ، عبادت کے لائق۔ اتنے سارے حرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ کسی بھی ترکیب سے عبادت کے لائق۔ ہمارا کلمہ، آدھا کلمہ تو کفر ہے، ہمارا آدھا کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفریہ ہے آدھا کلمہ، لا الہ۔ اگر کوئی یوں کہے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے تو اس میں تو کفر کہہ رہا ہے، معبود تو ہے۔ ابھی میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اس کی ایک آیت ہے کہ تم کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو کہا قل لا اشہد، کہو کہ ہم گواہی نہیں دیتے۔ 8ویں سپارے کی آیت، قل لا اشہد، ہم گواہی نہیں دیتے۔ کس بات کی گواہی نہیں دیتے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، ہم اس بات کی ہم نہیں دیتے یہ گواہی، ہم تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی معبود برحق، ہم یہ گواہی دیتے۔ ہمارے پورے قرآن کا جو سب سے بڑا جو ہمارے قرآن مجید کا حکم ہے وہ ہے اللہ کی توحید، جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، آپ نے پڑھی سورہ اخلاص کو، اللہ احد کہتے ہیں۔ یہ تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ کیوں کہ اس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اکیلا ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے دل میں یہ بات ڈالی جانی ہے اس پوری نظام کائنات کا چلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ وہ یہ بات آپ کو سمجھائی جانی ہے، اور یہ بات اگر آپ کے دل سے ڈر نکل گیا اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی تو آپ کو بڑے سکون محسوس ہوگا۔ پھر سمجھ لیجیے، لا مانے نہیں، الہ مانے معبود، اللہ مانے سوائے، اللہ مانے اللہ۔ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، ایلیا
الہ، بہت سارے نام ہیں اللہ کے، انگنت نام ہیں اللہ کے، لیکن اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ صفاتی نام ہوتے نہیں ہوتے، رحمان، رحیم، کریم، رؤوف، غفار، رزاق، یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے عرب کے نزدیک اور ہمارے اسلام میں۔ تو محمد کے معنی بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے، اور رسول اللہ کا نسب بھی 4 پشتوں تک جاننا فرض ہے۔ کتنی پشتوں تک؟ 4 پشتوں تک جاننا فرض ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، 4 پشتوں تک جاننا فرض ہے۔ فرض عین میں جب آپ سے گفتگو ہوگی تو یہ بتایا جائے گا۔ تو محمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کیا گیا، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کی بہت حمد بیان کی جائے۔ حمد کس کی بیان کرتے ہیں؟ حمد معنی تعریف۔ آپ نے پڑھا نا الحمد، حمد، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف بیان کی جائے۔ احمد سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا، سب سے زیادہ حمد کرنے والا، جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو وہ محمد ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ حمد بیان کی گئی ہو۔ یہ ترجمہ بیان نہیں کریں گے کلمے میں آپ، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لفظ محمد کے معنی بتائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کا نام ہے، اور ان کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بھی 99 نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد، احمد، محمود، قاسم، رؤوف، رحیم، کریم، نبی، ہاشم، ہاشمی، ترازی، قریشی، بہت سارے نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طٰہٰ، یاسین۔ لیکن مقصود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہیں بھی، جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں تھے نہیں کہہ رہے، ان کے انتقال ظاہری کو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں کہہ رہے، ہیں کہہ رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یہ ہمارے عقیدے، ہماری سوچ سب کی نشاندہی کر رہا ہے یہ جملہ۔ ہم اس بات میں، اس جملے میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس ذات کی رسالت کا ہم اقرار کر رہے ہیں وہ حیات ہے اپنی قبر میں، یہ بھی ہم اقرار کر رہے ہیں اس بات سے۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارکہ میں حیات ہیں، اور بلکہ ان کے وہ غلام جو ان کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ بھی حیات ہیں۔ دوسرا کلمہ، وقت میں نے آپ کا زیادہ کر دیا، کیا وجہ دیکھیے، 10-15 منٹ زیادہ، میں نے 15 منٹ زیادہ لے لیے، مگر یہ دوسرا کلمہ اور سناؤں گا۔ تو آپ چلنے دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب ہم لکھتے ہیں، جب لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو اشہد کے بعد الف نون بنا ہوا ہے، اشہد ان لا الہ ہے، ان نہیں پڑھ رہے ہم، کیونکہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کے نون پر جزم ہے، اور جس حرف پر جزم ہوتا ہے اور اس سے اگلے والے حرف پر تشدید ہوتی ہے، جیسے لا الہ کے لام پر تشدید ہے، تو الف جو ہے وہ لام میں مل جائے گا اور نون ساکن ہو جائے گا، نون غائب ہو جائے گا، لکھا تو جائے گا۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں، اور گواہی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور گواہی سے، آپ کی گواہی سے ہی آپ کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، آپ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے۔ یہ گواہی دیتا ہوں، یہ گواہی دیتا ہوں، لا اشہد اللہ، بے شک، ان مانے بے شک ہے، تحقیق، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ،
وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب جب ہم نے یہ کہہ دیا اس کا کوئی شریک نہیں ہے, تو جتنے معبودان باطل تھے وہ سب غائب ہو گئے کہ صاحب یہ سفارشی ہیں, یہ وزیر ہیں, یہ مشیر ہیں, یہ مشورہ دینے والے ہیں, یہ کام کرنے والے. نہ, وہ اپنے ہر کام کے لیے اکیلا ہے, اپنے ملک کا اکیلا مالک ہے, اس کے معاملات میں, اس کے کاروبار میں, اس کی ملکیت میں, اس کے ارض و سما کے بنانے میں, اس کی تخلیق میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں. وحدہ لا شریک لہ واشہد ان, اور میں گواہی دیتا ہوں, اور اس میں یہاں اور کا لفظ ہے, واو مانے اور, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, انا بے شک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ ہو کے مانے وہ, ہو کے مانے وہ, عبدہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو میں نے اس دن بھی, جب پہلے دن یہ بات درج کی تھی, اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ عبد جو ہے وہ صفت اول ہے. یہ رسول اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. کریکٹ. اللہ بندہ ہونا رسول اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے. قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو اپنا اس کا بندہ, اگر کوئی سب بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے بندے ہیں. عرش و کرسی, لوح و قلم, جبرائیل و میکائیل و آدم اور ابراہیم, سب صلی اللہ علیہ والسلام, سب اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے بندے ہیں. بندہ اول, بندہ اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ بات آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے گی تو محمد رسول اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی. لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. ہم آپ کی جیسی ثنا ہے, جیسی آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے, ہم آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے, اللہ کے بعد اگر کوئی قابل عظمت ہے, اللہ کے بعد کوئی قابل احترام شخصیت ہے, اللہ کے بعد اگر کوئی دانا و بینا, علیم و خبیر, سمیع و بصیر ہے, تو وہ آپ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی اسے بند کر دیجئے. ہاں بھائی, اب ختم ہو گئی بات. شیراز ریکارڈنگ آف کر دو بھائی.